الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اس کا خصوصی کرم ہوا، ورنہ وہ اتنا بے نیاز ہے، اگر وہ چاہے تو خانہ کعبہ میں صدیق پیدا کر دے، خود خانے میں صدیق پیدا کر دے، اگر وہ چاہے تو آزر کے گھر خلیل پیدا کر دے اور فرعون کے گھر حزقیل پیدا کر دے، لیکن یہ اس کا خصوصی کرم ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اور یہ اتنی بڑی دولت ہے جو اس دولت سے محروم رہا، قرآن کہتا ہے وہ مارا گیا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان وہ شخص گھاٹے میں ہے، وہ انسان ٹوٹے میں ہے جس سے ایمان کی دولت نہیں ملی، وہ اس دولت سے محروم رہا۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا، والعصر، قسم ہے زمانے کی، حالانکہ اس سے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر تاکید کے بات فرما دیں تو بھی بندوں کو ماننا ضروری ہے، لیکن بات کی اہمیت کے پیش نظر یا جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی عظمت کے پیش نظر وہ عرشوں کا مالک جو ہے قسم کھاتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، یعنی جس زمانے میں بھی انسان رہ رہا ہو، جس زمانے کے بھی لوگ ہیں، زمانہ ماضی ہو یا حال ہو یا مستقبل ہو، جس زمانے کے بھی لوگ ہیں، اگر وہ ایمان کی دولت انہیں نہیں ملی ہے تو وہ خسارے میں ہیں۔ والعصر، بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد خاص زمانہ ہے، وہ زمانہ جس میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر مبعوث ہوئے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب تیرے زمانے کی قسم، وہ زمانہ خاص زمانہ، یعنی ایک وقت کی اور زمانے کی عظمت کے لیے اپنے محبوب کے زمانے کی قسم کھائی کہ زمانہ سب سے بہتر وہ ہے جو نبی سے نسبت کھا رہا ہے، جو چیز نسبت نبی سے پا لیتی ہے وہ عظمت پا جاتی ہے۔ اس لیے یہاں پر والعصر، اے میرے محبوب تیرے زمانے کی قسم۔ بعض مفسرین کہتے ہیں عصر کے معنی ہے نچوڑ، عربی میں جوس کو عصیرہ کہتے ہیں، وہ اسی عصر سے ہے، تو عصر کے معنی ہے رس، جوس۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سورت پورے قرآن کریم کا جوس ہے، پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس کا نچوڑ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ 30 پارے نازل نہ کرتا، صرف یہ چھوٹی سی سورہ عصر نازل کر دیتا تو ہدایت کے لیے کافی تھی۔ دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی وہ آپس میں ملتے تھے اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیں۔ اس میں زندگی کی کامیابی کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں عصر کا وقت مراد ہے، جو ہم عصر کی نماز پڑھیں گے، قسم ہے عصر کے وقت کی، کیونکہ عصر کا وقت بڑی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے اور بڑا اہم وقت ہوتا ہے، اور انسان دنیا میں لگا رہتا ہے،
دکان میں لگا رہتا ہے، بزنس میں لگا رہتا ہے، مصروفیت میں لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہ وقت بڑا اہم ہوتا ہے۔ اور بعض دکانداروں نے کہا کہ زیادہ گراہک ہی عصر کے وقت آتے ہیں، تو یہ بڑا مصروفیت کا وقت ہے، بڑا اہم وقت ہے۔ اس میں اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے کہ انسان عصر کے وقت میں جس طرح تو مال کا حساب کرتا ہے ایسے ہی اپنے اعمال کا بھی حساب کیا کر۔ عصر میں مراقبے اور محاسبے میں بیٹھ کر تو اپنے اعمال کا بھی حساب کیا کر کہ جس طرح مال تو سوچتا ہے اب سورج ڈوبنے کو ہے، آج میں نے کتنا کمایا، تو نیک اعمال کے بارے میں بھی سوچا کرنا، آج کتنے نیک اعمال کیے، آج کتنے جو ہے نیکیاں کمائی، کتنا سچ بولا، کتنا جھوٹ بولا، اپنی زندگی کا محاسبہ کیا کر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ عصر کی قسم اس لیے کھائی کہ انسان کو جب قبر میں سوال ہوتا ہے، وہ فرشتے جو آتے ہیں منکر نکیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا حال ہوگا اس وقت جب وہ نیلی نیلی آنکھوں والے آئیں گے اور سوال کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہوش ٹھکانے ہوگا؟ جب قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا ہوش ٹھکانے ہوگا؟ نبی نے فرمایا ہوش تو سلامت ہوگا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا پھر میں اس سے نمٹ لوں گا۔ وہ تو عمر تھے لیکن تیری اور میری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو عصر کے وقت کی قسم کھا کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کو جب قبر میں منکر نکیر یا مومن کے لیے مبشر بشیر سوال جب کرتے ہیں تو اس مردے کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی عصر کا وقت ہے۔ اگر وہ بندہ فرما بردار تھا، دین کے مطابق زندگی گزار کے گیا تھا، جب فرشتے اس سے پوچھنے آتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے چھوڑ یار مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس سے کیا سوال کرنے ہیں، اس کے لیے جنت کا بستر سجا دو، اس کے لیے جنت کی ہوائیں چلا دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو کہا ہے انسان جو اگر تو قبر کی کامیابی چاہتا ہے تو ان اصولوں کو اپنا لے جو اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اور بعض مفسرین نے یہ عجیب نکتہ لکھا ہے کہ وہ جب آیا تھا، یعنی اس سورت کا ایک شان نزول ہے، ہر سورت کا ہر آیت کا ایک شان نزول ہوتا ہے۔ یوں تو لوح محفوظ میں سارا قرآن محفوظ تھا، لیکن موقع بہ موقع جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو موقع بنا کے آیتیں دی، اسے شان نزول کہتے ہیں۔ تو یہ سورت کب نازل ہوئی؟ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی ایمان میں داخل ہوئے، آتے ہی انہوں نے دعوت کا کام شروع کر دیا، دعوت دینا شروع کر دیا لوگوں کو۔ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے، نبیوں کا نبی موجود ہے اور ابو بکر دعوت دے جا کے، یہ ایک پیغام تھا، یہ آخری نبی ہے، اب یہ بوجھ امت پہ آنا ہے، تو امت میں جو سب سے افضل تھا اس نے اس کام کو شروع کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 دن میں 9 افراد وہ پیش کیے جو امت کا مکھن اور کریم ہے۔ ان کی 6 بڑی بڑی دکانیں تھی مکے میں، تو قرآن سناتے تھے، گراہکوں کو جو ہے قرآن سناتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اس طرح 2 دن میں 9 افراد کو تیار کر کے لے آئے۔ تو مشرکین مکہ میں کھلبلی مچ گئی، ہلچل مچ گئی کہ اب جو ہے اسلام کو کیسے روکا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے روکا جائے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ ابو بکر کو واپس لے آؤ، ان کا مشن رک جائے گا۔ ابو بکر اثردار انسان تھے، آپ دیکھتے ہوں گے نا الیکشن کے موقع پر کسی پارٹی میں بڑا صاحب پٹیل چلا جائے تو پھر کہتے ہو یہ ادھر چلا گیا تو اس کے پیچھے تو بہت سارے ووٹ ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ شخصیت اگر ایمان میں گئی ہے، ابو بکر کے پیچھے تو بہت سارے لوگ جائیں گے، اور جا رہے تھے۔ ہر طرح کے انسان سے ان کے تعلقات تھے، بڑے بڑے مالداروں سے تعلقات تھے، بزنس ملکوں میں پھیلا ہوا تھا، ملک شام سے تجارت تھی، بڑی بڑی کپڑے کی دکانیں تھی، غریبوں پہ سے بھی تعلقات تھے، غریبوں پہ احسان کرتے تھے، غلاموں پہ احسان کرتے تھے۔ تو کہا ابو بکر اب ایمان میں آئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب مشن رکنے والا ہے نہیں،
اس لیے اگر اس مشن کو فیل کرنا ہے تو ابو بکر کو واپس لے آؤ۔ ابو بکر کو کیسے واپس لائیں؟ تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو الاسود، ہماری زبان میں کہیں گے کاڑیے کا باپ، ابو الاسود کاڑیے کا باپ۔ ابو الاسود نے کہا ابو بکر بہت پرانے زمانے سے میرا دوست ہے اور ہم نے ساتھ میں جو ہے پارٹنرشپ میں جو ہے کاروبار کیا ہے، میں لاتا ہوں، ابھی لاتا ہوں۔ تو یہ جو ہے ابو الاسود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ دوستی کا واسطہ میرے سوال کا جواب دے۔ کیا سوال ہے؟ کہ انسان جب بھی کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد ہوتا ہے، تو مجھے اتنا بتاؤ کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دوستی کر رکھی ہے کیا مقصد ہے؟ حالانکہ تم بڑے تاجر ہو، وہ تو خدیجہ کے مال پہ پل رہے، کسی نے لڑکی نہیں دی، 40 سال کی بڑھیا سے شادی کی ہے، اور جو ہے کبھی چچا کے یہاں پلتا رہا، کبھی دادے کے یہاں پلتا رہا، اب خدیجہ کے مال پہ وہ ابو الاسود کہہ رہا ہے اس طرح کی باتیں۔ تو آپ واپس آ جائیے ابو بکر، ہم جو ہے آپ کو سردار بنائیں گے اور آپ کو لیڈر بنائیں گے، آپ واپس آ جائیے اپنے باپ دادا کے دھرم پر، اور سارے گراہک آپ کے پاس بھیجیں گے، مال تیرے قدموں میں نچھاور کر دیں گے، تجھے سردار بنائیں گے، اور پھر جو ہے عیش کرے گا، مزے کرے گا، بہت جب مال آئے گا عیش کرے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اگلا سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جب سننے کے کوئی موڈ میں نہ ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مقامات پر نہیں بتایا۔ صحابی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، نبی نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پڑھ کے واپس آتا ہے، 3 مرتبہ ایسا ہو گیا، لیکن نبی نے یہ نہیں بتلایا کہ تیری یہ غلطی ہے۔ کیوں؟ اگلا پوچھ رہا ہی نہیں ہے تو کیوں بتائے؟ 4تھی مرتبہ جب اس نے طلب کے ساتھ، جستجو کے ساتھ عرض کیا اللہ کے رسول میری کیا غلطی ہے کہ میں نے 3-4 مرتبہ نماز پڑھی، آپ کہہ رہے نماز نہیں پڑھی، واپس نماز پڑھو۔ نبی نے فرمایا جب نماز پڑھتا ہے تو رکوع اور سجدے ڈھنگ اطمینان سے نماز کو ادا کیا کر۔ تو یہاں ابو بکر نے اس کو جواب تو نہیں دیا، لیکن ابو بکر نے سوچا کہ میں اس کو جواب دے دوں۔ ابو بکر نے کیا سوچا یہ ابو بکر نے بعد میں بتلایا۔ ابو بکر نے کیا بتلایا بعد میں کہ جو ابو بکر نے سوچا تھا اللہ نے اس کو وحی بنا کر جبریل کو دے کر محمد عربی کے پاس سورہ عصر بنا کے بھیج دیا۔ یہ سورہ عصر جو ہے یہ ابو بکر کی ہو بہو سوچ تھی۔ جیسے ہم سنتے رہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ جو ہے وہ بولتے تھے تو قرآن بنتا تھا۔ بہت سارے مقامات ہیں قرآن میں، اختلاف ہے، 22 مقامات ہیں یا 17 مقامات ہیں، 27 مقامات ہیں یا 32 مقامات ایسے ہیں جو عمر نے فرش پر کہا وہی خدا نے عرش پر کہا۔ اس لیے مولانا ہمارے اکابرین میں سے تھے مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے عمر جب بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، عمر جب تولتا ہے تو میزان بنتا ہے۔ تو عمر کے بارے میں مشہور ہے کہ عمر جب بولتے ہیں تو قرآن بنتا ہے، لیکن یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ابو بکر تو عمر سے بھی افضل ہیں، نبیوں کے بعد اگر پہلا نمبر ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے، تو ابو بکر بولتے ہیں تب قرآن کیوں نہیں بنتا؟ اس کا جواب دیا علماء نے بڑا پیارا۔